بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة في الإسلام أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اسلام ایک پاکیزہ اور اخلاقی مذہب جس میں ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی چاہے دنیاوی ہو یا آخرت کی اس کے بغیر کسی انسان کو ہرگز کامیابی حاصل نہیں. روحانی اور جسمانی فائدے کسی بھی انسان کی نفع اور نقصان کی حیثیت انہی اسلام کے اصولوں میں موجود. اگر کوئی یہ سوال کرے یہ تو اپنے مذہب کی بڑھوتری بیان کرنا ہوا، یہ تو اپنے مذہب کے فیور میں بات کرنا ہوا، اپنے مذہب کا جو اپنا دلی مشغلہ ہے، پسند کی چیز ہے، اس کے فیور میں بات کرنا ہوا تو کہا جائے گا بالکل ایسا نہیں ہے. پوچھا جائے کیوں ہے اور اس کا کیا پروف ہے، اس کی کیا دلیل ہے، تو کہیں گے کہ اسلام ایک دین فطرت ہے. فطری چیز کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس لیے کہ انسان کو اللہ نے بنایا اور اس کے قوانین بھی اللہ نے بنایا. انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے نفع اور نقصان کی چیز بھی اسی نے بنائی. کئی مرتبہ یہ مثال آپ کے سامنے دی جا چکی ہے کہ ایک کمپنی سے ایک چیز آ رہی ہے تو اس کے کمپنی کے بنانے والے نے کچھ اصول لکھ کر لگائے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، کچھ کرنے کے کام کچھ نہ کرنے کے کام اس مشین کے ساتھ لگائے ہیں. اس مشین کو ان اصولوں کے بنا پر چلائیں گے تو وہ چلے گی، ورنہ نہیں. بالکل یہی مثال خالق اور مالک نے جس انسان کو پیدا فرمایا ہے وہی اس کے نفع اور نقصان کا بہتر طور پر جاننے والا ہے.
بنایا کسی اور نے، اصول کسی اور نے بنائے، تو یہ بات نیچرلی طور پر، فطری طور پر کوئی قبول نہیں۔ جس حساب سے، جن شرائط کو سامنے رکھ کر اس نے وہ مشین بنائی ہے، اسی حساب سے اس کو چلنا۔ فطرت کے خلاف اگر عمل کیا جائے وہ چیز چل نہیں سکتی، اور اسے چلانے والے کو بھی کہیں گے کہ بھی آپ کا یہ عمل درست نہیں ہے۔ آپ گھوڑے کو دوڑائیں ریگستان میں اور کہیں کہ بھئی اس کے اندر دوڑنے کی طاقت نہیں ہے، تو کہا جائے گا کہ گھوڑے کا یہ فیلڈ اور یہ میدان اس کا نہیں۔ یہاں پر ریگستان میں آپ اونٹ کو لائیے اور پھر کہیے کہ بھئی دوڑتا ہے کہ نہیں دوڑتا۔ آپ اونٹ کو یہاں لائیں اور اس کو دوڑائیں اور کہیں کہ بھئی یہ دوڑتا نہیں ہے، کہیں گے کہ یہ اس کی فیلڈ نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا، انسان کے ساتھ میں اللہ رب العزت نے اس کی تمام فطری چیزیں بھی رکھی۔ اب دین اسلام میں کچھ چیزیں کرنے کی ہیں اور کچھ چیزیں نہ کرنے کی۔ سمجھیے وہی مثال کے ڈوز اینڈ ڈونٹس، کچھ اصول اور شرائط۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ جو لوگ نبی رسول کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، ایسا نبی کہ کسی کے ساتھ، کسی کے پاس انہوں نے پڑھا نہیں۔ امی ہونا، پڑھا لکھا نہ ہونا میرے اور آپ کے لیے عیب ہے، لیکن اللہ کے رسول کے لیے ایک معجزہ اور کرامت ہے کہ ایسا نبی جس نے کسی کے پاس پڑھا نہیں، اللہ نے ایسا کلام آپ کو عطا فرمایا کہ سارے پڑھے لکھے اس کلام کے سامنے عاجز آئے۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے تو کہا یہ جائے گا، سوال یہ ہوگا کہ اگر ہم بھی پڑھے لکھے بغیر کوئی ایسے بات کا دعویٰ کریں کہ ہم کو یہ چیز آتی ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ بالکل صحیح نہیں، اس لیے کہ نبی کے لیے نبی ہونے کا دعویٰ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ان کے پاس کچھ دلائل ہوتے ہیں، کچھ معجزات ہوتے ہیں جس کے حق ہونے کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ولی کے لیے ضروری نہیں، نبی کے علاوہ کسی انسان کے لیے وہ کسی چیز کا دعویٰ کرے، اگر وہ کرے تو وہ ولی ہی نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان یہ کہے میں اللہ کا ولی ہوں، تو یہی بات اس کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ یہ دعویٰ کہاں کرتا ہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں، میں اتنا پہنچا ہوا ہوں، یہاں تک میں جو ہے اللہ تک قریب ہو گیا۔ وہ تو ڈرتا ہی رہتا ہے۔ ہاں، نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا۔ اس کے بغیر ان کو نبی نہیں مانے گی قوم، اور نہیں، ضروری ہوگا کہ ان کے لیے کہ وہ کھلا دعویٰ کریں، بتائیں کہ میں اللہ کی طرف سے نہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، کہ وہ لوگ تورات میں، انجیل میں
یہ بات پائیں گے اس نبی کی تمام صفات انہوں نے تورات میں، زبور میں، انجیل میں پڑھی ہوئی ہیں، پھر بھی دیکھتے ہوئے نہیں مان رہے اس نبی کو، جو نبی آخر نبی ہیں، جو کتاب تمام پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہے ہیں، اس کو مان رہے ہیں۔ یہ ایسے نبی ہوں گے، یہاں پر آئیں گے، یہ ان کی علامتیں ہوں گی، یہ ان کی نشانیاں ہوں گی، سب کی سب تورات میں، انجیل میں، زبور میں موجود ہیں۔ بلکہ بعض یہودیوں نے تو دیکھ کر اس کو کتاب کو بند کر کے مہر لگا کر اپنے بچوں کو دے دی کہ اس کتاب کو کھولنا نہیں۔ حضرت کعب احبار جو بہت بڑے یہودی عالم تھے، وہ خود کہتے ہیں، یا کوئی اور صحابی کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے والدین نے مجھے کچھ کتابیں دی اور کہا کہ اس کو کھولنا نہیں۔ مجھے ایک دن اس بات کا خیال آیا کہ میرے ماں باپ نے ضرور مجھ سے کچھ چھپایا ہے، تو میں نے اس مہر کو کھولا اور اس کو توڑ کر ان کتابوں کو پڑھا۔ تورات کی کچھ تختیاں تھیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر نبی ہونے کی اور اس جگہ میں آنے کی تمام نشانیاں اس میں موجود تھیں، لہٰذا میں ایمان کو قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو۔ یجدونہ مکتوباً، کہ وہ لکھی ہوئی پاتے ہیں، کہاں؟ فی التوراۃ والانجیل، اور وہ نبی ان کو بھلی بات کا حکم کرتے ہیں، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور خبیث چیزوں کو ناپاک اور ناجائز قرار دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی طرف سے یہ بیان، یہ بات نبی کے ذریعے سے کہلوائی جا رہی ہے۔ اب اگر کوئی اسلام کے خلاف اپنی من مرضی کی چیزیں استعمال کرے، حلال چیزوں کو چھوڑ کر ناجائز چیزوں کو اختیار کرے، جیسا کہ وہ مشین جو کمپنی سے آئی ہے اس کے شرائط کے خلاف استعمال ہو تو چل نہیں سکتی، بالکل وہ انسان جس کو اللہ نے بنایا ہے اس کی شرطوں کے ساتھ کچھ چیزوں کو حلال اور طیب اور پاکیزہ بنا کر پیش کیا، کچھ چیزوں سے روکا اور اس کو گندگی بتایا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، شراب، جوا، فال نکالنا، یہ تمام چیزیں گندگی ہے شیطان کی طرف سے، رجس من عمل الشیطان، صاف بتایا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچے۔ ایک اور آیت، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ایک اور جگہ فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ لا محالہ میں نے پہلے کہا یہ قرآن، یہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ انسانوں کے لیے ہے۔ جو بھی انسان اس دائرے سے، اس شرط سے، اس ڈوز اور ڈونٹ کی جتنی باتیں ہیں ان سے باہر نکلے گا، لا محالہ اس کو بیماری آئے گی۔ اس لیے کہ جس شرط کے ساتھ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے وہ شرط اس انسان کے ساتھ لگی ہوئی نہیں ہے، فطرت کے خلاف چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ساری دنیا کا ایک اصول اللہ نے قائم کر رکھا ہے، سورج اپنے وقت پر آئے گا اور اپنے وقت پر جائے گا، چاند اپنے وقت پر، ستارے اپنے وقت پر، ہوا، پانی، بارش، ہر چیز مقرر کی ہوئی ہے، طے کر دی گئی ہے۔ ایک ایک پتے کا ہلنا طے کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، بتا دیا ایک انسان کا دنیا میں آنا، دنیا سے جانا لکھ دیا گیا ہے، کیسا ہوگا لکھ دیا گیا ہے، کیا کہاں ہوگا لکھ دیا گیا ہے،
کیا کھائے گا لکھ دیا گیا ہے، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ اسی کا نام کائنات ہے، اسی کا نام نظام ہے، اسی کا نام سسٹم ہے جو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں۔ والشمس والقمر دائبین، چاند و سورج کے اپنے راستے ہیں، مرضی اس کی نہیں ہے کہ چاند آگے کو ہو جائے سورج پیچھے کو ہو جائے، 1 سیکنڈ کا فرق ہو جائے، بلکہ 1 سیکنڈ کے 1000 حصے کر لیے جائے اور 1000 حصے میں کا 1 حصہ بھی پیچھے ہو جائے، نہیں، اللہ نے جوڑ دیا، طے کر دیا، فکس کر دیا، مقدر کر دیا۔ بھائی اسی فکس کر لینے کو، اسی متعین کر دینے کو، اسی پلاننگ کو قدر کہتے ہیں، ایمان بالقدر کہتے ہیں، اللہ کی قدرت پر، اس کے فیصلے پر راضی رہنا کہتے ہیں۔ اسی کا نام ایمان، اسی کا نام ایمان بالقدر ہے۔ اپنی مرضی چلے گی ایسا نہیں ہوگا۔ جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اس سے باہر کوئی نکل نہیں سکتا۔ بیماری اللہ نے لکھ دی ہے تو کوئی اس سے باہر، مقدر میں جو لکھ دیا گیا وہ ہو کر رہے، تو کیا ہم تدبیر نہ کریں؟ تو کیا ہم علاج نہ کریں؟ سوال، جی ہاں، یہ سوال صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا۔ ہر چیز اگر مقدر سے ہے تو ہماری بیماری کا علاج کیا ہم علاج نہ کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علاج کرو، یہ بھی مقدر میں ہے۔ علاج کرنا یہ بھی مقدر میں ہے کہ آپ علاج کریں گے تو صحت پائیں گے، یہ بھی مقدر میں ہے۔ اگر شفا نہیں ہوگی تو نہیں پائیں گے، یہ بھی مقدر میں ہے۔ تقدیر کس چیز کا نام، لیکن کسی چیز کا ہوا کھڑا کر دینا، اتنا خوف کھا جانا کہ بھئی باہر نکلیں گے تو بچوں کو بیماری ہو جائے گی، اور فلاں فلاں، لا عدوى ولا طیرۃ فی الاسلام، لا عدوى، بدفعلی بھی اسلام میں نہیں ہے۔ عدوہ کے معنی چھوت چھات، کسی کو چھونے سے کوئی بیماری لگ جائے، کسی کے پاس آنے سے کسی کو بیماری لگ جائے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے اور کہا کہ ہمارے اونٹوں کو بیماری لگ گئی ہے، لہٰذا ان اونٹوں کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں، ان اونٹوں کی وجہ سے ہم کو بیماری لگ گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جو پہلے اونٹوں کو بیماری آئی وہ کہاں سے آئی؟ بات سمجھا رہے؟ آسان ہے مشکل ہے؟ بھئی اس کے لگنے سے اس کو بیماری آ رہی ہے، تو اس کو کب آئی بیماری اور کیسے آئی؟ ساری دنیا خوف و دہشت میں جی رہی ہے، بالکل احتیاط ضروری ہے۔ ایسا نہیں، بے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے، بے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے، فرق ہے۔ نہ ہم کو بے خوف ہونا ہے اور نہ ہم کو بے خوف ہونا ہے۔ ارے بھی بے خوف نہیں ہے کسی کا، یہ خوف خوف ہے، اور بے یہ علیحدہ لکھیں گے اور خوف کو علیحدہ لکھیں گے، یہ ہوگا بے خوف، بے پرواہ، بلا جھجک ہر کام کو کر رہے ہیں، ہم کو کچھ نہیں ہوگا۔ سب احتیاط، ضرور احتیاط کریں، اور بیوقوف بھی نہیں ہونا کہ جو پڑھایا جا رہا ہے اسی کے پیچھے چل رہے ہیں، میڈیا میں جو بتایا جا رہا ہے آنکھ بند کر کے چل رہے ہیں۔ ساری دنیا کے محسن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اسلام میں کامیابی ہے، میری سنتوں میں کامیابی ہے، آنکھ بند کر اس ہستی کے پیچھے چلنا چاہیے تھا، اس کو نبی اور رسول مان کر آنکھ بند کر کے یہاں چلنا چاہیے تھا۔ آج عیسائیوں، یہودیوں اور دنیا کے پیچھے ہاتھ باندھ کر چل رہے ہیں، جو بتایا جا رہا ہے اس کو بالکل پکا یقین، آمنت باللہ و ملائکتہ و رسولہ کی طرح میں ایمان لایا، میڈیا پر
میں ایمان لایا انگریزی اخبار پر، میں BBC نیوز پر اور فلاں پر فلاں پر۔ اتنا پکا یقین یہودیوں کی بات پر ہو گیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر یقین کہاں چلا گیا؟ عبد الملک بن مروان ایک بادشاہ تھا بنو امیہ کا۔ طاعون کی بیماری پھیل گئی پورے شہر میں، یہ اپنا گھوڑا لے کر نکلا، شہر سے باہر چلا گیا، یہاں تک کہ گھوڑے پر سے اترتا بھی نہیں تھا۔ گھوڑے پر سے جیسے پورا اٹلی خالی پڑا ہوا ہے، روڈ پورے خالی پڑے ہوئے، پورا خالی، کوئی گھوڑے سے اترتا نہیں تھا۔ عبد الملک بن مروان کیا نیچے اتروں گا زمین پر مجھے وبا ہو جائے گی، بیماری پھیل جائے گی۔ اس کے ساتھ اس کا ایک خادم تھا، بہت دن ہو گئے شہر سے باہر رہتے ہوئے، اس سے کوئی بات کرنی چاہیے، بھئی کچھ بتاؤ تو صحیح۔ تو اس نے کہا کہ دیکھا بادشاہ کا تھوڑا دل جو ہے نرم نظر آتا ہے، اب کچھ بات کا موقع ہے، چلو نصیحت کرتے ہیں، چلو نصیحت کرتے ہیں۔ تو وہ اس خادم نے نصیحت کی بادشاہ کو، یہ نصیحت کی کہ ایک شیر اور ایک لومڑی کی دوستی تھی آپس میں، اب جو ہے کچھ پہنچ ہماری ہو بڑے لوگوں تک تو ہم تھوڑا کیا رہتے ہیں، ہماری پہنچ وہاں تک ہے، کیا بولتے ہیں، کچھ پاور حاصل ہو لوگوں کی، تو جب جنگل کا بادشاہ شیر ہے اس کے ساتھ ہے تو لومڑی کی طرف کسی کو دیکھنے کی ہمت بھی نہیں، کیوں؟ اس کا دوست شیر ہے۔ تو بڑے خوشحال زندگی گزر رہی تھی شیر کی، اور لومڑی بھی بڑی خوش تھی کہ میرا جو ہے دوست کون ہے، بادشاہ، بادشاہ یعنی جنگل کا بادشاہ شیر ہے۔ تو ایک دن ایک عقاب آئی، باز کہتے ہیں، شاہین کہیے، عقاب کہیے، وہ پنجے سے بڑی بڑی بکرے بڑے بڑے جانوروں کو اوپر سے اچک کر لے جاتے ہیں۔ وہ ایک دن آئی اور جو ہے لومڑی کے اوپر سے گزر گئی، وہ ڈر کر سیدھے جو ہے بادشاہ شیر کے پاس سے لے گئی اور شیر سے لپٹ گئے، اور پھر آتی رہی وہ ایک دو بار، تو وہ شیر کے اوپر سوار ہو گئی لومڑی۔ تو وہ عقاب آیا اور لومڑی کو اپنے پنجے میں پکڑا اور چلتا بنا۔ بادشاہ نے کہا میری اور آپ کی دوستی زمینی ہے، زمین میں جتنے جانور ہیں اگر ان سے کہو تو میں لڑ سکتا ہوں، آسمان سے آئی ہوئی مصیبت کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا۔ آسمان سے آئی ہوئی مصیبت کا مقابلہ، اب کہاں شیر کے پر کہاں ہے کہ عقاب کے پیچھے اڑے اور اس کی جا کر لومڑی کو بچائے۔ تو بادشاہ کو بڑی عبرت حاصل ہوئی، اس نے کہا ٹھیک ہے، زمینی بلاؤں سے تو انسان صحت اور تدبیر کے ذریعے سے بچ سکتا ہے، لیکن اگر آسمانی بلائیں نازل ہو جائیں تو کون بچا سکتا ہے کسی کو؟ تو پھر بادشاہ اپنے شہر کو اپنے فوج کے ساتھ واپس آ گیا۔ تو بالکل اسی طرح دنیا کی جتنی تدبیریں ہیں وہ دنیا کی حد تک ہیں، نہ اس سے ایسا خوف کھانا ہے کہ زمین پر بادشاہ کی طرح پیر نہ رکھے، اور چند لوگوں کے ملنے سے بیماری پھیل جائی تو اب ہم جماعت کی نماز چھوڑ دیں، گھروں میں نماز پڑھ لیں اور جمعہ میں شریک ہونا چھوڑ دیں۔ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ اب اتنا ہوا ہو گیا، کوئی کھانسے تو شکی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اس کو، کیا مصیبت ہوگی۔ اتنا بھی دس از ٹو مچ یار، یہ بہت زیادہ ہو۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر موت آنی ہے، اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر رہو، وہ آ کر رہے، موت سے کس کو چھٹکارا؟ اگر چھٹکارا ملنا ہوتا، ہزاروں جتن کیے بادشاہوں نے، ہزاروں لوگوں کو جو ہے انہوں نے اس بات پر، اس ریسرچ میں، اس تحقیق میں قتل کر دیا کہ ہم کو زندگی کچھ حاصل ہو جائے، اس لیے کہ جان دولت بادشاہ سب کچھ ہے، ایک چیز نہیں، وہ کیا ہے؟ جب وقت آ جائے حضرت اسرائیل علیہ السلام کا، بس ٹکٹ نکلنی پڑے گی اور کوئی روک نہیں سکتا۔
ایسا اللہ رب العزت نے ایک فارمولا انسان کے پیچھے لگا دیا ہے کہ اس کی ساری کوششیں، ساری طاقتیں، ساری سلطنتیں موت کے ساتھ آ کر صفر، زیرو، خلاص۔ نہ کوئی اپنی بادشاہت پر، نہ کوئی دولت پر، نہ فلاں پر، نہ فلاں پر، کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جو ارب پتی ہو رستے پر آ گئے، خوف ہراس۔ مومن موت سے ڈرتا نہیں، ہرگز نہیں ڈرتا۔ وہ ڈرے جو موت، وہ ڈرے جو پیدا ہوا جینے کے لیے، وہ کیا ڈرے جو پیدا ہوا ہی مرنے کے لیے۔ بھائی انسان مسلمان تو پیدا ہوا مرنے کے لیے، مرنا اس کا اصل مقصد۔ آپ کہیں گے کیا حضرت آپ بھی چلے جائیں پھر مرنا اصل مقصد ہے؟ تو مرنا ہی اصل مقصد ہے تو آپ بھی دنیا سے رخصت ہو جائے۔ بھئی مرنا اس لیے مقصد ہے کہ جو زندگی اللہ نے دی ہے، کامیاب ہوا ہے ناکام، اس اللہ کے پاس پہنچنا ہے تو مر کر ہی پہنچنا، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ کے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر غصے والے نبی تھے، ایک تھپڑ مارا تو پھر وہ جو ہے حضرت اللہ کو تو معلوم ہے، پھر اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ نے کہا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں کسی جانور پر ہاتھ رکھیں، اس پر کتنے بال ہیں، اتنی زندگی، اتنے سالوں کی عمر بھی آپ کو دے دی جائے، پھر بھی آپ کو مرنا ہے، پھر بھی آپ کو جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ احتیاط نہ کریں، احتیاط بھی کریں۔ حدیث میں بتلایا گیا جہاں وبا پھیل جائے وہاں جان بوجھ کر نہ جائے، فلا تخرجوا منہ، اور وہاں سے نہ نکلے۔ جہاں وبا پھیل گئی ہے وہاں سے باہر نہ نکلے، باہر نہ نکلے فرارن، ڈر کر کے موت مجھے آئے گی، اس ڈر سے وہاں سے نہ بھاگے۔ اگر کوئی آدمی کسی کام کے لیے گیا، اس کا ویزا بند کر دیا گیا، کیا کرے گا؟ اسلام کے خلاف ہے۔ کسی کام کے لیے گیا، اسے آنا ہے، اجازت ہے، آ سکتا ہے۔ پڑھائی کے لیے گیا، واپس آنا ہے، آ سکتا ہے، اجازت ہے۔ لیکن میں یہاں پر رہتا ہوں، بیماری کے خوف سے میں اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر جانا چاہتا ہوں، نہیں، فلا تخرجوا منہ فرارا، بھاگنے کی نیت سے نہ، اس لیے کہ موت اگر مقدر میں ہے تو وہ کہیں بھی آ کر رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑا لشکر ہو، پوری مجلس بھرے دربار میں تھی، اور پورا ایک سلطنت کا دربار کا سما تھا۔ انسان کی شکل میں حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور ایک آدمی کو گھورنے لگے، ایسا گھورا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور کیا پوچھا؟ لیو چاہیے، چھٹی۔ کیوں؟ میں کہاں جانا چاہتا ہوں؟ اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں آپ کے دربار سے۔ کیا چاہیے؟ چھٹی چاہیے۔ بھائی کیا ہوا؟ نہیں، مجھے چھٹی چاہیے، میں جانا چاہتا ہوں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ فوراً اس کو پہنچا دے، تو اللہ کے حکم سے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تو ہوا نے اس کو پہنچا دیا۔ دوسرے لمحے حضرت اسرائیل علیہ السلام وہاں پہنچ گئے اور اس سے کہا کہ بھی آپ کا وزٹنگ ٹائم ہو گیا ہے، آپ چلے یہاں سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بھئی کیا بات ہے کہ تم اس کو گھور کیوں رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے تو مقدر میں لکھا تھا کہ اس شہر میں اس کی موت ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس شہر میں آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، تو لہٰذا میں نے گھور کر دیکھا تو اس پر خوف طاری ہو گیا اور فوراً اپنی جگہ پہنچ گیا، میں نے روح قبض کر لی۔ بھائی طے تو ہو چکا ہے۔ یہی دین ہے، اسلام ہے، لا عدوى ولا طیرۃ فی الاسلام۔ موت سے مومن کیوں خوف کھائے جہاں اسے ابدی زندگی مل رہی ہے، ہمیشہ کی زندگی، ناکامی وہاں تو کامیابی ہی کامیابی ہے اگر یہاں کامیاب ہو کر گئے، اور یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، اب یہاں پر سے تو جانا ہی ہے، سٹیزن شپ ملے یا نہ ملے،
اوپر سے آرڈر آ گیا تو جانا ہی ہے، لیکن اس کے لیے احتیاط، ہر احتیاط کو ہمیں کرنا ہے، اللہ پر ایمان رکھنا ہے۔ ہر فائدے کی چیز کو ہمیں حاصل کرنا ہے دنیا کی، اللہ پر ایمان رکھنا ہے۔ ہر نقصان کی چیز سے ہمیں بچنا ہے، اللہ پر ایمان رکھنا ہے۔ نفع اور نقصان دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ۔ ہم دوسرے کو نیچا دکھا کر، ہم دوسرے پر ظلم کر کے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس دنیا میں ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، ظلم۔ ہوس کے پجاری اپنی ہوس کے لیے، لوگوں کی دولت کو لوٹنے کے لیے، لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے، ان کو غلام بنانے کے لیے یہ سازشیں رچ رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا، وہ مکر کر رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ کا بھی ایک فیصلہ ہے، اللہ کی بھی ایک تدبیر ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، بہترین تدبیر کرنے والا اللہ، بہترین تدبیر کرنے والا اللہ، بہترین تدبیر کرنے والا اللہ۔ لیکن ظالم کے ہاتھ کو روکنا، اس کے خلاف کھڑے ہونا ضروری ہے۔ کمروں میں بند ہیں، اپنے آفس، اپنے کام تجارت سے ہم کو مطلب ہے، امت کے عمومی معاملات سے ہم کو اگر فکر نہیں ہے، کل قیامت کے دن خدا کی قسم ہم سب سے سوال ہوگا۔ اپنی جماعت، اپنی تحریک، اپنی مسجد، اپنی تنظیم، اس سے باہر نکلنے کا سوچ بھی نہیں رہے۔ اتنے حالات امت پر آنے کے بعد آج بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہوئے، حسد کرتے ہوئے، کینہ، بغض اور عداوت رکھے ہوئے، اتنا دل ہی نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی چھوٹی سی غلطی کو سنبھالنا، اس کو ساتھ لے کر چلے۔ جب تک یہ رہے گا اللہ کی عمومی مدد نہیں آئے گی، اللہ کی عمومی مدد نہیں آئے۔ میں اپنی تنظیم کو، اپنی جماعت کو، اپنی تحریک کو، اپنے مدرسے کو، اپنی مسجد کو بڑا سمجھتا ہوں، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا، بیٹھنا کرنا، ایک سمجھنا، سب کو ساتھ لے کر چلنا، اتنی گندی ہوس اور اتنی گندی سوچ جب رہے گی تو اللہ کی رحمت کے فیصلے کہاں سے؟ سب جماعتیں، سب تنظیمیں جھگڑوں سے پر ہیں۔ یہاں سے اخلاقی طور پر، جب اخلاقی طور پر جھگڑوں کا خاتمہ ہوگا تب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تب جماعت جو ہے، تب جو ہے متفق ہوگی، تب جو ہے امت متفق ہوگی۔ امت کے اتفاق کا دعویٰ سب کرتے ہیں، سب آؤ اللہ کی رسی کو تھام لو، سب جمع ہو جاؤ، سب جمع ہو جاؤ۔ جمع ہونے کے لیے ان اخلاق کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر سانپ بچھو کی طرح ڈسے ہوئے بیٹھے ہیں۔ کسی میں سانپ کی عادت ہے، بیٹھے بیٹھے ڈس لیتا ہے، کسی میں بچھو کی عادت ہے، کسی میں زہر ملانے کی عادت ہے۔ ایک ایسا بول دیتا ہے، وہ آدمی تڑپتا رہ جاتا ہے، اس کو ایسی بات کہہ دیتا ہے، کسی میں ایسا غرور ہے، غرور میں کوئی بات کہتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جب تک رذائل والی گندگی عادتیں جب تک پاک نہیں ہوں گی، اللہ کی مدد بھی ہم عام مسلمانوں کے لیے نہیں آئے گی۔ ہم توبہ کریں، توبہ کرنے سے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ معاشرے کو سدھارنے کے لیے آگے آئیں۔ جتنی برائیاں ہیں، ایک اور بات ہے، جہاں بے حیائی ہوتی ہے وہاں وبا اور بیماریاں زیادہ پھیلتی ہیں، کھلے عام بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی جلد شادیاں کریں، اپنی ہوس کے لیے، اپنے اسٹیٹس کے لیے، اور بڑا خواب میرا پورا ہونا ہے، میں اس کے سر پر تاج محل جیسا تاج دیکھنا چاہتی ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، یہ سب چھوڑ دیں۔ اللہ کے لیے بچوں کو گناہ سے بچا دیں، ورنہ کل قیامت کے دن خدا کے دربار میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے۔ وقت پر نکاح کریں، سیدھے سادے طریقے سے کریں، فحاشی کو، عریانیت کو، جھوٹ کو، جتنی گندگیاں ہیں ان سب کو مٹانے کا عزم کریں، اللہ سے توبہ کریں۔ دیکھیں اللہ کی مدد آتی ہے کہ نہیں، ضرور آتی ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کے نبی کا کلام سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ بیٹھیں 2 منٹ۔ انشاءاللہ اس اتوار کو بعد نماز عشاء، کل ہے پرسوں،
اسی مسجد میں ہمارے انشاءاللہ NPR اور NRC کی جتنی تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے بتائی جائیں گی۔ آپ حضرات سے درخواست ہے آپ اپنے دوست و احباب جتنے لوگ ہیں ان سب کو آپ جو ہے مطلع کریں۔ اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ دوسروں کو بھی معلوم کرائیں، اس لیے کہ اس کی حقیقت جاننا ضروری ہے، جو اب تک ہم نہیں جانتے یا اکثر لوگ نہیں جانتے، اور جو جانتے ہیں وہ نہ جاننے والوں تک پہنچانے کے لیے ایک بہترین عمل ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ بروز اتوار 15 تاریخ بعد نماز عشاء انشاءاللہ اسی مسجد میں ایک پریزنٹیشن ہوگا، NPR اور CAA اور NRC کے متعلق ضروری تفصیلات آپ کو بتائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول